اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، بولے کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی سولی چڑھانے کا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا جو آپ کے ماننے والے تھے کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے؟ تو حواری جو دین کے خدمتگار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی اعزاء کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے اور ان کی تعظیم اور خدمت ایمان ہے، یعنی جو اللہ کے نبی ہیں ان کو اعزاء دینے کا ارادہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان پر ایمان لانا یہ اللہ کے پیارے بندوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے چند لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین کے مددگار ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ ہم پر گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ باوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے مدد مانگی۔ دوسرا یہ کہ نبی کی مدد گویا خدا کی مدد ہے، کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی مگر انہیں انصار اللہ یعنی اللہ کی مدد کہا گیا۔ تو آپ بھی ان کے دین والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو مدد تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن انصار اللہ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو گویا کہ بندوں کی مدد اللہ کی مدد ہے، حقیقتاً مدد اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ اپنی مدد اپنے بندوں کے ذریعے کرواتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے، یعنی جو مدینہ شریف میں رہنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے۔ تیسرا یہ کہ اپنے ایمان کا اعلان کرنا، چھپا کر نہ رکھنا سنت ہے، یعنی یہ بندہ جب مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے تو اپنے ایمان کو ظاہر کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھا یہ کہ اپنے ایمان پر نبی کو گواہ بنانا محدود ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے جب آپ کی مدد کی تو کہنے لگے کہ آپ ہم پر گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اپنے ایمان پر گواہ بنانا یہ اچھی چیز ہے۔ اور آگے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے اور تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو شاہدین سے مراد علماء فرماتے ہیں یا تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو قیامت کے دن نبیوں کی گواہی دے گی، یا انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی سب سے پہلے گواہی دی ہے۔ تو اس سے امت محمدیہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کل احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام امتیوں پر میری امت جو ہے، تمام نبیوں پر میری امت جو ہے یہ گواہی دے گی، یعنی جب دوسرے نبیوں کی امتوں کو لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ جب تمہارے پاس یہ نبی آتے رہے تو تم ان کے پیچھے کیوں نہیں چلے، ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں،
ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر کوئی دین آیا ہی نہیں، تو ہم ایمان کیسے لاتے؟ تو پھر ہم کو ان کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ تو اہل ایمان مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تیرے نبی سچے ہیں اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں، تیرے نبی واقعی ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے تیرے توحید کا اپنی رسالت کا اعلان کیا، لیکن آگے سے انہوں نے تیرے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت محمدیہ کو یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جب دوسرے نبیوں کی قومیں جو ہیں وہ انکار کریں گی تو ہم ان کے انکار پر اللہ کے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے۔ آگے ہم نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خوبیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان قاتلین کے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یا سولی چڑھانے کے لیے ارادہ کر چکے تھے، تو انہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اور انہوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ تدبیر کیا رب نے فرمائی کہ ان کا جو شخص تھا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور انہوں نے اسی اپنے جو ساتھ والا تھا اس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے بچا لیا، اور یہ اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ جو ہیں وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور قیامت کے نزدیک آپ زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس وقت جتنے بھی عیسائی ہوں گے سب اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنی کتاب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت جب آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں، کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس وقت جب آپ آئیں گے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے، اور آپ کے امتی کے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، امام مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے۔ کتنی بڑی اللہ نے یہ امت مسلمہ کو شان عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی جو ہیں جو پہلے نبوت کر گزرے ہیں وہ بعد میں آنے والے امتیوں کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کریں گے۔ تو اہل ایمان کو اس سے اپنی عظمت اور شان جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 26واں روزہ اور رات جو آ رہی ہے وہ 27ویں کی رات ہے، جس کے بارے میں بہت سے بزرگان دین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، بلکہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے حوالے سے نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر وہ رات ہے جس رات میں ہم نے اپنا قرآن نازل فرمایا، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کا جب شام کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج نکلنے تک ساری رات اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ساری رات طلوع فجر تک، یا حتی مطلع الفجر، جب تک سحری کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، نماز فجر کا یا اذان کا وقت نہیں شروع ہو جاتا، تب تک اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان سے مصافحہ کرتے اور سلام لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی شان والی رات جو ہے، اور اکثر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ 27ویں رات ہے جو شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا